السلام علیکم دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے کورولوش عثمان سیزن 2 کی آخری قسط دیکھی، اور ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ سلجوقوں کا عروج ڈرامہ سیریل کی پہلی قسط دیکھ سکیں گے۔ آج سے آپ اویانش بویوک سیلجوکلو ڈرامہ سیریز کا اردو ترجمہ ہمارے چینل پر دیکھ سکیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بھی زیادہ سے زیادہ پیار کریں گے اور یہ سیریز بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گریٹ سیلجوکس۔ دوستو، اس قسط کی شروعات ایک عظیم فوجی لشکر سے ہوتی ہے جو کہ 1072 میں برزام کے مقام پر آتا ہے، جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ سورج کے ابھرنے کے نشان کے ساتھ ہی ایشیا کی سرزمینوں سے بہت سی سلطنتیں ابھری۔ 11ویں صدی میں تاریخ کی کتابیں ان سرزمینوں پر ایک عظیم ترک ریاست سلجوقوں کے گیت لکھ رہی تھی۔ اس دوران سلجوق سلطان الپ ارسلان اپنے لشکر کو روکتے ہیں اور ان کی دائیں جانب ان کا بیٹا ملک شاہ ہوتا ہے، جبکہ بائیں جانب ان کے وزیر خواجہ نظام الملک ہوتے ہیں۔ الپ ارسلان اپنے سامنے موجود برزام قلعے کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اپنے عقاب کا منہ کھول کر اسے اپنے ہدف کی طرف بھیجتے ہیں، اور دوستو یہ عقاب برزام قلعے کی دیواروں پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ایک آواز لگاتا ہے۔ نظام الملک کہتے ہیں، سلطان الپ ارسلان، آپ کے شاہین نے حملہ کرنے کا اشارہ کر دیا ہے۔ سلطان الپ ارسلان پھر اپنے بیٹے ملک شاہ سے کہتے ہیں، اس قلعے کو اچھی طرح سے سنبھال کر رکھنا میرے بیٹے۔ ملازگرد میں جب ہماری تلوار بازنطینی کافروں پر چلی تو ہم نے مغرب میں فتح کا راستہ ہموار کیا تھا۔ اب جب ہم برزام قلعہ حاصل کریں گے تو ہم مشرق کی فتوحات کا راستہ ہموار کریں گے۔ جب کسی روز میں تمہارے لیے سلطنت چھوڑ کر جاؤں گا تو اسے ہاتھ سے نکلنے مت دینا، اور اگر ہو سکے تو مغرب میں جاری ہماری فتوحات کو تکمیل تک پہنچانا۔ ملک شاہ اپنے والد کی باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے سلطان، آپ سے اور سلطنت سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے آباؤ اجداد کی اس امانت کو دنیا کے آخری کنارے تک لے جاؤں گا۔ سلطان محترم، اور اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ میں اپنے وعدے سے پھر جاؤں تو مجھے تیز تلوار سے نیست و نابود کر دیا جائے اور میں منو مٹی تلے دفن ہو جاؤں۔ پھر نظام الملک اپنے سلطان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سلطان الپ ارسلان اپنے بہادر جنگجوؤں سے کہتے ہیں، میرے بہادروں، میرے شیروں، ہمارے سامنے موجود قلعہ ہماری عظیم و شان فتح کا منتظر ہے، اور آج کا دن شمشیر زنی کرنے، ثابت قدم رہنے اور ان بہادروں کی طرح لڑنے کا دن ہے جو اللہ کی رضا کے لیے میدان کارساز میں شیروں کی طرح لڑتے ہیں اور بھیڑیوں کی طرح لپکتے ہیں اور شاہینوں کی طرح جبٹتے ہیں۔ آج یا تو ہم نے شہید ہونا ہے یا غازی بننا ہے۔ سارے سلجوق فوجی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان الپ ارسلان پھر اپنی تلوار نکالتے ہیں اور نعرے تکبیر کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سارے سپاہی اور خواجہ نظام الملک بھی اپنی تلواریں لہرا کر نعرے تکبیر کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دوستو، دوسری جانب ایک گمنام جگہ پر ایک عورت اپنے بیٹے کو جنم دینے کے قریب ہوتی ہے۔ ادھر سلجوق اور بازنطینی فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں اور پھر سلطان الپ ارسلان کی قیادت میں ایک بڑی جنگ شروع ہوتی ہے۔ نعرے تکبیر کی صدائیں لگاتے ہوئے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے بہت سے بہادر اور جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے جاتے ہیں، لیکن ایک طرف جہاں جانیں جا رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف باشولو خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جبکہ پھر واپس میدان جنگ دکھایا جاتا ہے جہاں سلطان الپ ارسلان اور نظام الملک دشمن سپاہیوں کو کاٹتے جاتے ہیں، لیکن سلطان کا بیٹا ملک شاہ لڑتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بازو پر ایک تیر لگا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ پھر دوستو، دوسری جانب باشولو خاتون دکھائی جاتی ہیں جو کہ اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، میرا بچہ، میری آنکھوں کا تارا۔ باشولو خاتون اپنے بیٹے کو پیار کرتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ملک شاہ کا خون اللہ
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صحت اور سلامتی کے ساتھ تمہیں مجھے عطا کیا ہے۔ اس دوران عمر خیام بھی باشولو خاتون کے پاس موجود ہوتے ہیں، جو کہ ان سے کہتے ہیں انشاءاللہ یہ اپنی ماں کے دودھ اور اپنے اجداد کے خون کے لائق نیک بیٹا بنے گا۔ باشولو خاتون کہتی ہیں شکریہ حکیم ریان، کیا ملک شاہ کو اطلاع دے دی گئی ہے؟ پھر واپس دوستوں میدان جنگ دکھایا جاتا ہے، جہاں ملک شاہ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور اپنے سینے سے تیر نکال کر میدان میں فوراً لڑنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ پھر سلطان الپ ارسلان دکھائے جاتے ہیں، جو کہ بڑی بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن سپاہیوں کو کاٹتے جاتے ہیں اور ہر طرف افراتفری مچی ہوتی ہے۔ سلجوق فوجی اور بازنطینی فوجی اپنے اپنے دفاع میں جانوں کا نذرانہ دیتے جاتے ہیں، جبکہ نظام الملک اپنے دو منہ والے کلہاڑے سے دوڑتے ہوئے گھوڑے بھی میدان میں گراتے جاتے ہیں اور نعرے تکبیر کی صدائیں لگاتے جاتے ہیں، جبکہ ملک شاہ کی تلوار سے دشمن سپاہی اور گھوڑوں کی شامت آ جاتی ہے، جو کہ ایک ایک کر کے ملک شاہ کے ہاتھوں مرتے جاتے ہیں۔ اس دوران ملک شاہ میدان جنگ میں اپنے سلطان بابا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن فوراً ایک دشمن سپاہی سلطان الپ ارسلان پر اس دوران حملہ کرتا ہے، جبکہ ملک شاہ فوری طور پر اس کا حملہ روکتا ہے اور پھر میدان میں دونوں باپ بیٹے کندھے سے کندھا ملا کر لڑنا شروع کرتے ہیں اور دشمنوں پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان جنگ لڑتے ہوئے اپنے بیٹے کی حفاظت بھی کرتے جاتے ہیں، جبکہ ملک شاہ میدان جنگ میں اپنے سلطان بابا کے دفاع کو یقینی بناتے ہیں اور پھر دوستو اس خونی جنگ کا اختتام ہوتا ہے۔ ہر طرف مسلمان اور غیر مسلم سپاہی بے جان پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سلجوق سلطان الپ ارسلان کو اس میں فتح ملتی ہے۔ سلطان الپ ارسلان پھر کہتے ہیں نظام الملک جلد از جلد فتح کے مکتوب لکھے جائیں گے، جبکہ وزیر نظام الملک اپنے سلطان کے حکم پر سر خم کرتے ہیں۔ اتنے میں کچھ سپاہی ملک شاہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس دوران نظام الملک کا دھیان بھی ملک شاہ پر ہوتا ہے، جو کہ اس خبر کو سن کر بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان الپ ارسلان کہتے ہیں ہماری فتوحات کے مکتوب بغداد، مصر، قسطنطنیہ، چین اور فرانسیسی علاقوں میں بھیجے جائیں، جلدی سے انہیں ہر طرف روانہ کیا جائے تاکہ ہم سے دشمنی مول لینے کی کوشش کرنے والوں کو سبق حاصل ہو سکے۔ نظام الملک کہتے ہیں جو آپ کا حکم سلطان معظم۔ اتنے میں ملک شاہ فوراً بھاگتا ہوا اپنے سلطان بابا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فتح کے جشن کی تیاریاں جاری کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں ایک بادشاہ کا اپنے تخت پر بیٹھنا ہی فتح کا جشن ہوتا ہے، تم نے میدان جنگ میں شاندار بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور تلوار کا حق ادا کیا ہے، اب اپنی تلوار کو فتح حاصل کیے بغیر میان میں مت رکھنا، اس میدان کو فتح کا آخری میدان مت سمجھنا، اس میدان کو فتح کا آخری میدان سمجھ کر دھوکہ مت کھاؤ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں لگے رہو تاکہ اللہ تمہیں کبھی فتح دیے بغیر نہ لوٹائے، اور ہمیشہ اسی طرح فتح کی خوشخبریاں روانہ کرتے رہو میرے بیٹے ملک شاہ۔ دوستو ملک شاہ فوراً اجازت لیتے ہیں اور یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران خواجہ نظام الملک فوراً اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں، جو کہ فوراً ملک شاہ کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان الپ ارسلان بھی اپنے بیٹے کو اس طرح سے جاتا ہوا دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے وزیر سے کہتے ہیں برزام کے قلعے دار کو لایا جائے، ذرا اس سے بھی حساب کتاب لیا جائے۔ نظام الملک فوراً اپنے فرائض کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری جانب ملک شاہ دکھائے جاتے ہیں، جو کہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا فوراً باشولوں کی طرف روانہ ہوتا ہے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کو دیکھ سکے۔ سفر رواں دواں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن بیت جاتا ہے اور ملک شاہ جو کہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اپنے بیٹے سے ملنے پہنچ جاتا ہے، لیکن جب ملک شاہ اندر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں چارپائی خالی پڑی ہوتی ہے
اور کمرے کی کھڑکی کے پاس عمر خیام موجود ہوتے ہیں جن کی گود میں ایک بچہ ہوتا ہے۔ ملک شاہ فوراً اپنے بچے کے پاس آتا ہے جبکہ عمر خیام کہتے ہیں آپ کا بے عیب بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ملک شاہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہتے ہیں اور اس کی والدہ باشولو وہ کہاں ہے؟ عمر خیام کہتے ہیں پیدائش کے بعد ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، دائی کی بے حد کوششوں کے باوجود ہم اسے نہیں بچا پائے، تعزیت قبول فرمائے۔ دوستو ملک شاہ یہ سن کر دنگ رہ جاتے ہیں جبکہ عمر خیام کہتے ہیں باشولو بغیر بتائے یہاں پر آئی تھی مگر اپنی جان دے کر 2 جانیں آپ کے حوالے کر گئی ہیں۔ ملک شاہ پسینے سے شرابور، آنکھوں میں آنسو لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں جبکہ عمر خیام کہتے ہیں ان کا پیغام تھا کہ جیسے آپ نے ہماری محبت کی حفاظت کی ہے اسی طرح آپ ہماری اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ اس کا نام احمد رکھا جائے گا۔ ملک شاہ اپنا سر ہلاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے احمد، تمہاری ماں ہمیشہ کے لیے جلا وطن ہوئی ہیں مگر وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ گئی ہیں۔ اب کے بعد تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور میرے دل کا سرور ہو۔ ملک شاہ پھر کہتے ہیں باشولو کی قبر کہاں ہے؟ عمر خیام پھر شہزادے کو پاس ہی ایک قبر پر لاتے ہیں اور ملک شاہ اس قبر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں تم جلا وطنی پر میرے لیے راضی ہوئی، تم ہمارے بیٹے تاپار کی محبت میں جلتی رہی ہو اور احمد کی خوشبو سونگنے سے قبل ہی تم روانہ ہو گئی ہو۔ اتنے میں دوستو خواجہ نظام الملک بھی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ملک شاہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں میرے استاد، میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ خواجہ نظام الملک شہزادے کے کندھے پر تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے خود کو آگ میں جھونک کر ان کی حفاظت کی ہے، اب یہ غصے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہمت سے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ ملک شاہ عمر خیام کہتے ہیں کیا ہوا خواجہ نظام الملک، لشکر جنگ سے لوٹ آیا ہے کیا؟ نظام الملک یہ سن کر پریشانی سے کہتے ہیں جناب عالی سلطان الپ ارسلان۔ پھر دوستو ماضی کا وقت دکھایا جاتا ہے اور نظام الملک ملک شاہ کو سارا ماجرا بتاتے ہیں جب سلطان الپ ارسلان برزام قلعے میں تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اسی دوران برزام قلعے دار چلاتا ہوا کہتا ہے میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں الپ ارسلان۔ پھر نظام الملک کہتے ہیں برزام قلعے دار کو جنگی اخلاقیات کی وجہ سے اسے معافی کا ایک موقع دیا گیا تھا۔ پھر یہ قلعے دار دکھایا جاتا ہے جسے سلجوق فوجی جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سلطان سے کہتا ہے الپ ارسلان تم مجھ پر فیصلہ جاری نہیں کر سکتے۔ نظام الملک سارا ماجرا بتاتے ہیں اور کہتے ہیں مگر برزام کا قلعے دار سلطان کی لگاتار توہین کرتا رہا۔ اس دوران سلطان الپ ارسلان قلعے دار کے نزدیک آتے ہیں اور اسے مارنے کے لیے اپنی تلوار تھامتے ہیں لیکن پھر وہ اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں اور فوجیوں سے کہتے ہیں کہ اسے زندان میں لے جاؤ۔ پھر قلعے دار فوراً اپنی کلائی میں چھپے ہوئے ایک زہر آلود خنجر کو سلطان الپ ارسلان پر پھینکتا ہے جو ان کی پیٹھ میں جا لگتا ہے۔ سپاہی فوراً قلعے دار کو پکڑتے ہیں اور اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ نظام الملک فوراً اپنے سلطان کو تھامتے ہیں اور انہیں سہارا دے کر نیچے لٹاتے ہیں جبکہ سلطان الپ ارسلان نظام الملک سے اپنے آخری الفاظ کہتے ہیں خواجہ یہ میرے لیے نہیں بلکہ سلطنت کے لیے فکر مندی کا وقت ہے، فوراً سفر پر روانہ ہو جاؤ اور میرے بیٹے ملک شاہ کو تخت نشین کرو، چاہے سر کٹ کے گر پڑے تو بھی پرچم نہ گرنے پائے، بیت المقدس کی حفاظت کرو، حرمین شریفین کو غلط لوگوں کے حوالے مت کرو اور اب ملک شاہ کے ساتھ قسطنطنیہ کی جانب بڑھیں۔ نظام الملک حسرت کے ساتھ اپنے سلطان کی باتیں سنتے جاتے ہیں جبکہ سلطان الپ ارسلان مزید کہتے ہیں مظلوموں کی مدد کریں اور اپنی تلوار سے ظالموں کو لگام ڈالیں، اللہ کی دی گئی امانت یعنی تخت کو اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سلطان الپ ارسلان کلمہ شہادت پڑھ کر پھر گواہی دیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں جبکہ یہ سارا واقعہ نظام الملک جب ملک شاہ کو بتاتے ہیں تو وہ اپنے والد کو پکارتے ہوئے چلاتے جاتے ہیں جبکہ نظام الملک کہتے ہیں یہ غم کرنے کا وقت نہیں ہے ملک شاہ، اگر تخت خالی رہا تو بغاوت ہو سکتی ہے، تمہیں جلد از جلد تخت نشین ہونا ہوگا۔ ملک شاہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جبکہ نظام الملک فوراً ملک شاہ کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ملک شاہ عقل مندی ظاہر کرنے کا دن آج ہی
کا دن ہے، اب تم ملک شاہ نہیں رہے بلکہ سلطان ہو، ہمیں فوراً سفر پر روانہ ہونا ہوگا۔ پھر ملک شاہ تھوڑے پرسکون ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پریشانی سے کہتے ہیں لیکن میرا بیٹا احمد، اس کا کیا ہوگا؟ نظام الملک کہتے ہیں قبجاک صاحب کی بیٹی باشولوں پر بہت سے الزامات لگے ہیں اور آپ کی اہلیہ ہونے کے باوجود میں اس کی جلا وطنی نہیں روک سکا۔ اگر اس کی کسی خفیہ اولاد کا پتہ لگ گیا تو سلطنت اور خاندان ہل کر رہ جائیں گے۔ احمد کا وجود خفیہ رکھنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جلا وطن عورت کا بچہ حکمران خاندان سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ملک شاہ اپنا سر ہلاتے ہیں اور نہ کہتے جاتے ہیں، لیکن نظام الملک آگے بڑھتے ہیں اور احمد کو ملک شاہ کی گود سے لے لیتے ہیں، جبکہ ملک شاہ غم سے نڈھال ہوتے ہیں۔ نظام الملک اس دوران ایک ہاتھ میں احمد کو پکڑتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں سلطنت کی تلوار کو لہراتے ہیں۔ ملک شاہ ایک نظر تلوار کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر فوراً اپنے بچے احمد کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن نظام الملک ریاست کی تلوار احمد کی گردن پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اس تلوار کو نظر انداز کریں گے تو یہ میرے نہیں بلکہ دشمنوں کے قبضے میں جائے گی، اور تب نہ سلطنت رہے گی اور نہ ہی آپ کی اولاد۔ جنگ کے میدان میں اپنے والد کو دیے گئے وعدے کے بارے میں یاد کریں ملک شاہ۔ پھر ملک شاہ کچھ سوچتے ہیں اور پھر سلطنت کی تلوار تھامتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیا کرنا ہوگا نظام الملک؟ نظام الملک کہتے ہیں میں احمد کی حفاظت کروں گا، آپ کا بیٹا ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ بھی اسے پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور نہ ہی کوئی سوال کریں گے۔ ملک شاہ اپنے ہاتھوں میں موجود تلوار کو دباتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہتھیلی سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ نظام الملک کہتے ہیں خاص طور پر کہ جب آپ سلجوق بادشاہ بنیں گے تو آپ کے ہر قدم پر نگاہ رکھی جائے گی، اور اگر احمد سے آپ کبھی ملیں گے تو ایک نہ ایک دن ضرور بات پھیل جائے گی، تو تب احمد کی جان اور سلطنت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا بھی اسی خاندان کا حصہ ہے، احمد کو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار کریں گے۔ نظام الملک عمر خیام کی طرف دیکھتے ہیں اور عمر خیام بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ نظام الملک مزید کہتے ہیں اگر کسی دن حکمران خاندان کو تباہ کیا گیا تو اس دن ہم اسے کام میں لائیں گے اور جو ضروری ہوا وہ کریں گے۔ ملک شاہ اپنی تلوار زمین میں گاڑتے ہیں اور کہتے ہیں اب جب کہ سلطنت کی حفاظت میرے بیٹے سے منسلک ہے، اگرچہ میں اندر سے جل رہا ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں گا۔ ملک شاہ ایک آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے بیٹے یہ جدائی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے دل میں چھپا کر رکھوں گا، میں تم سے جتنا دور ہوتا جاؤں گا اتنا ہی میں تمہارے قریب ہوتا جاؤں گا۔ شہزادہ ملک شاہ پھر روتے ہوئے اپنے بیٹے کو نظام الملک کے حوالے کرتے ہیں، جبکہ پھر عمر خیام ایک بچے کا جوتا ملک شاہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس کی والدہ کی اپنے بیٹے کے لیے یادگار ہے۔ ملک شاہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ جوتا تھامے یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن اتنے میں احمد رونے لگتا ہے اور ملک شاہ دوبارہ روتے ہوئے واپس مڑتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گلے لگا کر اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہیں اور پھر دل پر پتھر رکھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور دوستو یہی ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔